بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے سلسلے میں کچھ سوالات آئے ہیں۔ بعض حضرات نے سوال کیا ہے کہ کوئی آسان استخارہ بتائیں یا کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ ایسا بتائیں جس سے ہم روزانہ کے معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکیں اور جواب بھی جس کا درست ہو۔ استخارے کے سلسلے میں ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ استخارے کا وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ نے تعلیم فرمایا ہے، جس میں 2 رکعت نفل دن اور رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں سوائے ایسے وقت کے جو مکروہ ہو۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد جو استخارے کی دعا حضور علیہ الصلوۃ نے تعلیم فرمائی ہے اس کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ بعض لوگ یہ نفل اور دعا رات میں پڑھتے ہیں تاکہ انہیں خواب کے ذریعے کوئی آگاہی حاصل ہو جائے۔ حالانکہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو جواب آپ کو ملے گا وہ خواب ہی کی حالت میں ہوگا۔ کسی بھی معاملے میں استخارہ کرنے کے بعد کسی ایک طرف آپ کے ذہن کا یکسو ہو جانا، قلبی اطمینان حاصل ہو جانا، یہ استخارے کا جواب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خواب آئے تو سمجھ نہیں آتا اور ذہن میں اتنے خیالات ہیں کہ کسی طرف بھی ذہن یا قلب جو ہے وہ یکسو نہیں ہو پاتا، کوئی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ استخارہ 3 دن اور 7 دن کریں، انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر اندر کسی نہ کسی معاملے میں آپ کا ذہن یکسو ہو جائے گا، قلبی اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ بس جس معاملے میں اطمینان حاصل ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائیں، اس کام کو کر لیں، انشاءاللہ اسی کام میں خیر ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دعا استخارہ سے کام لینے کا کہ اس دعا کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز تو وہ ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتے ہیں، اور دوسرا جز وہ ہے کہ پھر اس میں وہ معاملہ سامنے رکھتے ہیں حاضر الامر کے اوپر کہ جس معاملے میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا کرنا یہ ہے کہ جو اس کا پہلا حصہ ہے اللہم انی استخیرک سے لے کر علام الغیوب تک، یہاں تک کے حصے کو آپ نے اپنے نام کے اعداد اور اس میں 1190 کا اضافہ کر کے جو تعداد حاصل ہو، اس تعداد کے مطابق 7 یوم تک پڑھنا ہے، یعنی جو تعداد آپ کو حاصل ہوگی اسے 7 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے جو آپ نے 7 دن میں مکمل کی ہے۔ اس محنت کے ذریعے اب آپ کو استخارے کا جواب حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس کے معاملات کو سمجھنے میں ایک فہم، ایک ادراک حاصل ہو جائے گا۔ اب جب بھی کوئی مشکل آپ کو پیش آئے گی، دن ہو یا رات ہو، اسی ترکیب سے 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا کا جو پہلا جز ہے اس کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ مکمل دعا پڑھنی ہے۔ یہ 7 مرتبہ کل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کا جواب قلبی اطمینان کی صورت میں، یکسوئی کی حالت میں یا خواب کی حالت میں پہلے روز ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا وقت نہ ہو کہ نفل پڑھ سکیں یا پورا استخارے کے لیے کوئی اہتمام کر سکیں، تو فقط آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پہلا جز ہے جس کی آپ نے عددی زکوٰۃ ادا کی ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جس فیصلے میں آپ کو شکوک اور شبہات ہوں گے، آپ کا قلب اس میں سے کسی ایک کے اوپر یکسو ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو گھر سے نکل رہے ہیں کہیں جانے کے لیے، رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا جواب دینا ہے، اس پہلے حصے کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، راستے میں پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں۔ وہاں جا کر جس مقام پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بات بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگی۔ اس کے علاوہ تشخیص کے جتنے بھی طریقے اس وقت رائج ہیں، کپڑا ناپنا، دھاگا ناپنا یا پانی پہ دم کر کے اس کے ذائقے کو تبدیل کرنا،
یہ تمام کام اگر آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کر دی تو استخارے کی دعا کا جو پہلا جز ہے اس سے یہ تمام کام آپ لے سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور یہی طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہمارے سلسلے کے اکثر خلفاء اس کو کرتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن اس کی ریاضت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو عددی زکوٰۃ ہے یہ تو 7 دن کی کم ہے، ہمارے ہاں اس کی زکوٰۃ بہت بڑی ہے، لیکن عوام کے لیے یہ طریقہ بالکل مناسب ہے کہ آپ کم محنت میں زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے۔